کا ترجمہ ہوگا ہم مان گئے. سمجھا؟ تو یہ تو ہوا قرآن کی بات. ورنہ تو اگر یہاں اسلام لے آئے تو بات ہی بدل جائے گی. اس لیے کہ اسلام کو سمجھ لیے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایمان کے بغیر ہو نہیں سکتا. اسلام جو مذہب ہے وہ ایمان کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ صاحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، زکات بھی دے رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، مگر اللہ کو ایک اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے. یہی مسلمان ہو گیا؟ یہ اسلام ہو گیا؟ نہیں ہو سکتا. اسلام ہوئے گا ایمان کے ساتھ. اس لیے یہاں ترجمہ یہ کریں گے نہیں کہ تم یوں کہہ دو اے پیغمبر تم مومن نہیں ہوئے بلکہ مسلمان ہو گئے. یہ تو ہو نہیں سکتا. ترجمہ کیا ہوگا؟ کہہ دیجئے اے پیغمبر تم ایمان نہیں لائے ہو. ہاں یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم مان گئے. معلوم ہوا کہ آرڈر کچھ تم نے دیے تھے وہ ہم مان گئے ہیں، لیکن یہ تم کہہ سکتے ہو، مگر یہ نہیں کہہ سکتے تم مومن ہو گئے. مومن ابھی نہیں ہوئے، تم ہو ابھی تک وہیں کے وہیں. یہ تھی بات. معلوم ہوا کہ اسلام کے کہیں تو قرآن نے لغوی معنی استعمال کیا اور قرآن حکیم میں اسی لفظ کے پھر اصطلاحی معنی بھی استعمال. اصطلاحی معنی کیا؟ ایک مذہب. چنانچہ فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. مشہور آیت ہے کہ جس نے اسلام کے علاوہ کوئی اور دین تجویز کیا ہرگز قبول نہیں ہوگا. یہاں اسلام سے مراد کیا ہے؟ کیا معنی ہوگا؟ محض مان لینا. اسلام سے مراد جب دین کے مقابلے میں اسلام لفظ آ رہا ہے وہاں مراد دین ہے، دین اسلام. قرآن حکیم میں ہر لفظ ایک ہی معنی میں نہیں آتا. کبھی تو لغوی معنی میں استعمال ہوتا ہے اور کبھی وہ معنی آتے ہیں اصطلاحی. مثلا زکات. زکات کے معنی اصل ہیں کیا؟ زکائی و زکی کے معنی آتے ہیں تزکیہ، صاف کرنا، کلین کر دینا. اسی لیے فرمایا کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ وہ ذات ہے جس نے امیین کے اندر نبی بھیجا. کیا کام دے کر بھیجا؟ تلاوت کتاب کرتا ہے، یعنی قرآن شریف پڑھ کے سناتا ہے، اور حکمت کی باتیں یعنی علوم پیغمبر وہ سکھلاتا ہے جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. اور تیسری چیز ہی وَيُزَكِّيهِمْ، ان کی تربیت کرتا ہے، ان کو ٹرین کرتا ہے، یعنی ان کو کلین کر دیتا ہے برائیوں سے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے تزکیہ، زکات. لیکن قرآن حکیم میں لفظ تزکیہ یہ آ رہا ہے زکا یزکی، یہاں کلین کرنے کے معنی ہوئے. اب کوئی شخص کہنے لگے اچھا صاحب تو پھر زکات جو ہے، زکات جو فرض ہے اس کے معنی اپنے آپ کو کلین کر لینا ہے. اور کلین کرنا پھر جو ہے اس کے معنی کچھ اور کر لیجئے، 5 مرتبہ جا کے نہا لیجئے واش روم میں تو ہو گئی زکات ادا. ظاہر ہے کہ بے وقوفی ہوگی. ایک ہے زکات کے لغوی معنی اور ایک ہے زکات کے ٹریڈیشنل یا اس کے جو ہے ٹرمینالوجی. وہ ہوگی ایک مقررہ مال جو ہے آ جانے کے بعد اس کا خاص حصہ جو ہے وہ اللہ کے واسطے دے دینا وقت مقرر پر، اس کا نام ہوگا زکات. سمجھ میں آیا؟ تو ٹھیک اسی طرح صلاۃ کے معنی ہے کہ صلاح اصلی کے معنی کہیں تو بے شک اس کے لغوی معنی آتے. فرمایا وَنُصْلِيهِ جہنم، ہم ان کو جہنم میں جھونک دیں گے. وہاں صلاح اصلی کے معنی جھونکنے کے آ رہے ہیں، روٹ جو اس کے جو لغوی معنی ہے. لیکن اگر صلاۃ کے معنی وہی جھونکنے کے لے لیجئے جو قرآن شریف میں، تو کس کو جھونکیں گے لے جا کر کے؟ وہ جھونکنا کون سی عبادت بن جائے گا جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ فضول کی باتیں، بے تکی باتیں ہیں کہ حلیہ دین کا بگاڑ دینا جو ہے یہ اس کو لوگوں نے وہ سمجھا ہوا ہے. تو خوب سمجھ لیجئے یقیمون الصلاۃ کے معنی جو ہیں نماز قائم کرنا ہے. وہ خاص طریقہ جو عمل کا ہے جس کو جو ہم لوگ عبادت کہتے ہیں وہ ہے. تو ورنہ تو پھر وہ حدیث کے سارے مطلب بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. ایک تو بلیو ہوا، اللہ کو ایک ماننا اور رسول کو رسول ماننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور دوسری بات نماز قائم کرنا اور زکات دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور حج کرنا جو بھی اس کو. اب اگر آپ یہاں اقامت صلاۃ کے معنی قرآن کو فالو کرنا ہے تو مجھے بتلائیے قرآن کے فالو کر لینے کے بعد پھر یہ کہنا کہ زکات دینا اور روزے رکھنا اور حج کرنا اس کے کیا معنی ہو گئے؟ کوئی معنی نہیں. جب اقامت صلاۃ کے معنی قرآن کو فالو کرنا ہے تو کہیں کہ اس کے واسطے الگ سے زکات اور روزہ اور حج کا ذکر کیا جا رہا ہے. معلوم ہوا
کہ جو زکات ہے وہ صلاۃ نہیں، جو حج ہے وہ صلاۃ نہیں، جو صوم ہے وہ صلاۃ نہیں. سمجھ میں آیا؟ خود بخود عقل ایک موٹی سی بات ہے جس کو سمجھا جا سکتا ہے، لیکن وہ لوگ ہیں جو بہکر ہیں کہ جن کے سامنے نہ پورا قرآن ہے نہ پورا حدیث ہے. تو بہرحال یہ یہاں فرمایا کہ وہ اقیم الصلاۃ لذکری، اور نماز قائم کرو میری یاد کے واسطے. ان الساعۃ، البتہ ایک بات اور بتلا دوں، اور وہ یہ کہ قرآن ایک لفظ استعمال کرتا ہے، وہ ہے اقامت الصلاۃ. یصلون نہیں کہتا، نماز پڑھنا نہیں کہتا، نماز ادا کرنا نہیں کہتا، اقامت الصلاۃ نماز قائم کرنا کہتا. فقہاء اس سے ایک تفصیل نکالتے ہیں اس لفظ سے نماز کے تعلق سے، اور وہ یہ کہ قرآن جب لفظ اقامہ استعمال کر رہا ہے تو دیکھنا یہ کیوں. بہت مختصر ورڈ کیا تھا، یصلون، نماز پڑھیں، سمجھا؟ لیکن اس کے بجائے مثلا اب اگر آپ کے لوگ ہیں بھائی تعالوا صلو صلو، نماز پڑھو، یہ تو کہتے ہیں بھائی، آپ کسی عرب کو دیکھا ہوگا صلو وقت الصلاۃ صلو، مطلب کیا نماز پڑھ لو. لیکن قرآن پاک میں ہر جگہ لفظ آیا اقامت الصلاۃ ویقیمون الصلاۃ واقیموا الصلاۃ واقاموا الصلاۃ، ہر صیغہ جو ہے ہر فارم کے اندر لفظ اقامہ کو ضرور اضافہ کیا. کیوں؟ اس میں پہلی بات تو سمجھ لیجئے کہ اقامہ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے قیام، کھڑا ہونا. اقامہ کے معنی ہوتے ہیں کھڑا کرنا، یہ تو ہے لغوی معنی. کیا مطلب ہوا؟ جبکہ میں کہا کرتا ہوں کہ جب کسی چیز کو کھڑا کر دیجئے تو اس کا پورا قد و قامت سامنے آ جاتا ہے. صاحب یہ آدمی جب تک بیٹھا ہوا ہے پتہ ہی نہیں چل رہا 5 فٹ کا ہے کہ 6 فٹ کا ہے، موٹا ہے کتنا موٹا ہے، کتنا لمبا چوڑا ہے. کھڑا کر دیجئے تو معلوم ہوتا ہے اس کا قد و قامت. تو اقامت صلاۃ کے معنی یہ ہیں کہ نماز کو صحیح صحیح ادا کیا جائے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے مطلب اقامت صلاۃ کی. جو بھی اس کے آداب ہیں ان آداب کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے. ایک ظاہری آداب میں ہو اور چاہے باطنی آداب میں ہو، اندرونی آداب. ظاہری آداب کے اندر وقت کی پابندی بھی ہے. وقت سے بے وقت بے عذر کر کر کے پڑھنا اقامت صلاۃ کے خلاف ہے. 5 میں سے 4 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، اقامت صلاۃ کے خلاف ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ اور اسی طرح سے اس کی پاکی اور ناپاکی اور جگہ کی صفائی اور ستھرائی، یہ اور مسجد کے پڑوسیوں کے لیے مسجد میں آنا اور مسجد میں نہ آنا اقامت صلاۃ کے خلاف ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی طرح سے جو اندرونی اور باطنی جو اس کے آداب ہیں جو اقامت صلاۃ کے، اس میں یہی ہے کہ صاحب اپنی توجہ کوشش کرنا، توجہ لگانے پر اس بات کی کہ تم نماز پڑھ رہے ہو یا پڑھ رہی ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ کے بارگاہ میں کھڑے ہو یا کھڑے ہو. کوئی کھیل کود کا کام نہیں ہے الٹا سیدھا اس کو کر لیا جائے، بلکہ ایک بہت بھاری کام کرنے کے لیے کھڑے ہو جس کو خود قرآن نے بھاری کہا ہے کہ کیا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، بلا شبہ نماز ایک بڑی چیز ہے. جس کو قرآن بڑی چیز کہہ رہا ہے اس کو ہم بچوں کا کھیل کر لیں. تو اس لیے اندرونی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ کوشش کی جائے کہ خشوع اور خضوع جتنا ممکن ہو سکے وہ نماز کے اندر ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں لفظ اقامت صلاۃ کے اندر آتی ہیں. تو قرآن نے اس لیے لفظ کو استعمال کیا، وہ یقیمون الصلاۃ. ایک اور بھی چیز ہے اور وہ یہ کہ نماز کے ظاہری اور باطنی آداب سے جو فرد کا اور سوسائٹی کا جو مزاج بننا چاہیے وہ مزاج بھی بنے. یہ ہے اقامت صلاح. اب خوب سمجھ میں آگے واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے. ایک لفظ قرآن لاتا ہے تو اس کے اندر کتنے جو ہیں علوم اور معانی اور حکمتوں کے دریا ہیں. لفظ اقامت میں ساری چیزیں مفسرین اور علماء بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ. فرمایا بلا شبہ قیامت تو آنے ہی والی ہے. اکاد اخفیہا، میں نے اس کو چھپا کر رکھا ہے. کہیں کو چھپا کر رکھا؟ قیامت کو، یعنی اس کا وقت میں نے نہیں بتلایا. کب آئے گی قیامت، کس تاریخ کو آئے گی، سمجھ میں آیا کون سا وقت ہوگا، اس کو میں نے چھپا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں چھپا رکھا؟ لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، تاکہ ہر جان کو اس کی محنت کا بدلہ مل جائے، جو کچھ وہ کوشش کرے گا. تسعا کا لفظ ہے، اس پہ بعد میں بولوں گا تسعا کے لفظ پہ، لیکن یہ کہ اس کے محنتوں کا پورا صلہ مل جائے. کیا مطلب؟ بتانا یہ ہے. چھپایا کیوں؟ اگر ڈیٹ اور وقت اور ٹائم سارے ہی بتلا دیے جاتے، عقل مند کیا ہوتے؟ عقل مند ہوتے وہ
کہ جو ساری عمر خوب کھیل کھیلتے رہتے ہیں، اور جب وہ قیامت کا وقت آیا تھا انہوں نے کہا اللہ میری توبہ، بس اب آ گیا وقت، اللہ تجھے معاف کر دے. تو پھر یہ اسلام کی غرض یہ نہیں تھی. اسلام کا منشا یہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے واسطے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ اپنے آپ کو صحیح رکھیں، اور جو اس کی جزا اور سزا کا وقت ہوگا وہ ان کو معلوم نہ ہو. یہ تو ہے کہ ہوگا، لیکن کب ہوگا یہ معلوم نہ ہو. اگر یہ بتلا دیا جائے کب ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ جو وقت قریب ہوگا جس پر اس وقت تو توبہ تلہ کر لیں گے، اور بقیہ وقت میں وہ کھیل کھیلتے رہیں گے. وہ ظاہر ہے کہ اس حکمت کے خلاف ہے. امتحان تو اسی میں ہوگا کہ صاحب امتحان یہ ہو کہ صاحب آدمی کو یہ پتہ نہ ہو کہ میرا امتحان کب ہو رہا ہے، اور لیکن ہاں یہ معلوم ہو کہ امتحان ہوگا، تبھی اس کا عمل جو ہے وہ درست ہو سکتا ہے. ایک تو یہ ہوا. یہاں دوسرا لفظ لایا گیا لیتسعى، کیا ہے وہ؟ بما تسعى. سعی کے معنی آتے ہیں کوشش، جد و جہد، اور یعنی مطلب ایکٹیولی کسی کام کو کرنا، یہ ہے سعی کے معنی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بلا ارادہ کوئی کام ہو جائے، چاہے نیکی کا کام ہو چاہے برائی کا کام ہو، ہمارے پیش نظر وہ نہیں ہے. سمجھا؟ اتفاق سے نیکی ہو گئی بلا ارادہ، اس پہ کہاں کو جزا ملے گی؟ سمجھا؟ وہ مقصود نہیں ہے. مقصد جو ہے وہ سعی، کوشش، جد و جہد، ارادے سے کوئی کام کرنا، اپنی انٹینشن سے کوئی کام کرنا، جس کا نام سعی ہے. برائی کرے گا تو سزا ملے گی، اچھائی کرے گا تو جزا ملے گی. بلا ارادہ کوئی ہو گیا کوئی کام اچھا ہے برا، نہ اس پہ سزا نہ اس پہ جزا ہے. سمجھ میں آیا؟ معلوم ہوا کہ ارادہ ہے. تو بما تسعى اس لیے فرمایا. اب عقیدہ سے متعلق آ گئی. توحید کا عقیدہ پہلے آ چکا، موسیٰ علیہ السلام کو جو دیا گیا، اور عقیدہ آخرت یہ آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہی دو عقیدوں کی تو بنیادی طور پر تعلیم دے رہے ہیں. ایک اللہ کے ایک ہونے کا عقیدہ، اور ایک آخرت کے یقینی ہونے کا عقیدہ، اور اسی پر لوگ مذاق اڑاتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس لیے یہ دونوں عقیدوں کو بتلا کر کے اور کہا گیا یہ دونوں عقیدے پہلے سے چلے آ رہے ہیں، یہ کوئی محمد کی ایجاد نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بس انشاءاللہ. آیت نمبر 16، صفحہ 316، آیت نمبر 16. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري
कई नुसब्बिहक कसीरा वनज़कुरक कसीरा इन्नक कुन्त बिना बसीरा। क़ाल क़द ऊतीत सुअलक या मूसा वलक़द मनन्ना अलैक मर्रतन उख़रा इज़ अवहैना इला उम्मिक मा यूहा अन इक़ज़िफ़ीहि फित्ताबूत फ़क़ज़िफ़ीहि फ़िल यम्मि फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल यअख़ुज़ुहु अदुव्वुन ली वअदुव्वुन लहु वअल्क़यतु अलैक महब्बतम मिन्नी वलितुस्नअ अला ऐनी इज़ तमशी उख़्तुक फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलुहु फ़रजअनाक इला उम्मिक कई तक़र्र ऐनुहा वला तहज़न वक़तल्त नफ़्सन फ़नज्जयनाक मिनल ग़म्मि वफ़तन्नाक फ़ुतूना फलबिस्त सिनीन फ़ी अहलि मदयन सुम्म जि'त अला क़दरी या मूसा वस्तनअतुक लिनफ़्सी इज़हब अंत वअख़ूक बिआयाती वला तनिया फ़ी ज़िक्री इज़हबा इला फ़िरऔन इन्नहु तग़ा फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु औ यख़्शा क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ़ु अन यफ़्रुत अलैना औ अन यत्ग़ा क़ाल ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मउ व अरा फ़अतियाहु फ़क़ूला इन्ना रसूला रब्बिक फ़अरसिल मअना बनी इस्राईल वला तुअज़्ज़िबहुम क़द जि'नाक बिआयतिम मिर रब्बिक वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मज़मून चल रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोह तूर पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बारगाह में हाजिर हैं और अल्लाह सुब्हानहु व तआला नबूवत से सरफराज फरमा रहे हैं। उस मौके पर जो यूँ कहिए कि उस मनसब पर उनको फायज करते वक्त जो बातें कही जा रही हैं वो बातें बहुत अहम होनी ही चाहिए और अहम हैं। चुनाचे आप देखते हैं ना भाई, दुनिया का भी तो एक कायदा है, जब सेरेमनी होती है किसी एम्बेसडर की तो बड़ी बेसिक बातें उस वक्त सामने आती हैं। तो पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की उस वक्त सामने आती है कि भाई जिस गवर्नमेंट के एम्बेसडर हैं उनकी पॉलिसी होगी क्या, आपस के रवाबित क्या होंगे, बहुत अहम वो तकरीब होती है। अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला नबूवत से सरफराज फरमा रहे हैं, वो अल्लाह का पैगाम उसके बंदों तक ले जाने वाले हैं। तो जो बात उस वक्त अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से उनसे कही जाएगी वो बड़ी बेसिक बातें हैं, बहुत अहम बातें हैं। और ये वही बातें हैं कि जिस पर झगड़ा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले मक्का कर रहे हैं।
توحید کا مسئلہ، آخرت کا مسئلہ، یہ دو مسئلے بڑے بنیادی، اگر اس پر مفاہمت ہو جائے اور کسی طرح اس پر وہ راضی ہو جائے تو دوسری چیزیں تو کوئی ہے ہی نہیں جھگڑے کی، یہ دو ہی چیزیں۔ ہم کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ساری طاقتیں قوتیں بس ایک ہی ذات میں، مانتے ہیں کہ اللہ ہے، مانتے ہیں وہی خالق، مانتے ہیں وہی مالک، لیکن آپ کلیتاً انکار کر دیں کسی کے اندر کوئی طاقت قوت نہیں، یہ مسئلہ وہ تھا جو ان کے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ ایک توحید کا مسئلہ، دوسرا مسئلہ آخرت کا، مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، آپ کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ اڑ جائیں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ دو مسئلے تھے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبی بنایا گیا تھا، جن کے نبی ہونے کو تم جانتے ہو، تو نبی بنائے جانے کے وقت میں ان کو ہم نے یہی باتیں بترائی تھی۔ ایک مسئلہ توحید کا تھا کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا، اور دوسرا مسئلہ تھا کہ ان الساعۃ لآتیۃ، کہ قیامت آنے والی ہے، باقی اس کا وقت کیوں نہیں بتایا جاتا، اس کی مصلحت ہے، ہم نے اس کو چھپا کے رکھا ہے۔ اب یہ کہ فرمایا کہ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى، تو اے موسیٰ دیکھنا بڑا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں برگشتہ کر دیں۔ پتہ نہیں برگشتہ کا لفظ آپ سب لوگ سمجھتے ہیں نہیں، برگشتہ کے معنی ہے بچلا دینا، بہکا دینا، جہاں کوئی شخص کھڑا ہوا ہے وہاں سے اس کو ہٹا دینا، سمجھ میں آیا؟ اس کو کہتے ہیں برگشتہ کرنا۔ تو یسدن نہ صد یسدو کا، ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی برگشتہ کر دے، کہیں سے؟ آخرت کے اس عقیدے سے، آخرت کے اس مسئلے سے۔ معلوم ہوا کہ آخرت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اس لیے خاص طور پر اس سے آگاہ کیا جا رہا ہے، کہیں اس میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو آخرت کے مسئلے سے برگشتہ کر دے وہ جو اس کا یقین نہیں رکھتا ہو۔ اور ساتھ میں ایک اور بات بہت اہم بتائی گئی ہے، بہت اہم پوائنٹ ہے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى، تم میں یقین کیوں نہیں رکھتا وہ آخرت کا؟ یقین کرنا بھی نہیں چاہتا، یہ ہے بات۔ وہ کیوں نہیں یقین کرنا چاہتا؟ اس لیے کہ یقین کرے گا تو خواہش کی زندگی نہیں ہو سکتی، خواہشات کی زندگی اسی شخص کی ہے کہ جس کو یقین آخرت نہ ہو۔ تو فَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، اس واسطے کیا ہوا؟ فتردہ، تو وہاں سے ہٹا ہوا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت کا عقیدہ جو ہے وہ انہی لوگوں کا متزلزل ہوگا، انہی کے ہاں کمزوری پائی جائے گی کہ جو دراصل اپنی زندگیوں کے اس یوں کہیے کہ اس زیب و زینت اور رونقیں اور اس کی لذتیں اس کو نہیں کھونا چاہتے۔ اور یہی اسی وجہ سے شریعت میں، اسلام میں اور اللہ کے سارے جتنے بھی کی طرف سے انبیاء علیہ السلام جس دور میں بھی آئیں، ان کے ہاں عقیدہ آخرت بنیادی عقیدہ کیوں رہا؟ اس لیے کہ یہی دراصل انسان کی زندگی کا نقشہ جو ہے وہ متعین کرتا ہے۔ میں ایک سوال ہی ہے، ایک شخص جو ہے، ابھی ایک صاحب نے ایک واقعہ سنا، ابھی بہت اچھا واقعہ ہے، ہمارے سجاد صاحب نے، ہم سناتے ہیں اس کو بھی، اللہ تعالیٰ سبھی کو اس کی توفیق دے، مجھے بھی دے، سب کو دے۔ اگر کہ فکر آخرت ہو اور جنت اور دوزخ کا یقین ہو اور اللہ کی رضامندی کی فکر ہو تو یقیناً اس طرح کے مسئلے بڑے آسان ہیں۔ کہ صاحب کوئی صاحب حیدرآباد میں انہوں نے بتایا، اور میں طبیعت متاثر ہو کہ صاحب وہ کسی پراپرٹی والے تھے، جائیداد والے تھے، سب تھے، تو اس کو مندر کے واسطے لینے کے لیے آئے کہ صاحب ہم مندر بنانا چاہتے ہیں اور یہ لے لیجیے رینٹ چیک، جتنی اماؤنٹ آپ لکھنا چاہیں اس پر لکھ دیں، اتنے ہی میں پیسے آپ کو دے دیے جائیں گے، لیکن یہ پراپرٹی ہم کو دے دیجیے۔ انہوں نے نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ میرے باپ دادا اس پر نمازیں پڑھتے آئے ہیں اس گھر کے اندر، لہذا اس میں مندر بنے اس کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ان کو انکار کر دیا اور جماعت اسلامی کے لوگوں کو بلا کر ان کو دے دیا کہ یہ لو تم اس میں دین کا کوئی کام کرو، اس لیے کہ میرے باپ دادا یہاں نماز پڑھتے ہیں۔ ان کو تو قیمت سے نہیں دیا اور ان کو فری دے دیا۔ سمجھ میں آیا؟ یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جس کو آخرت کا فکر ہو اور اس سے پہلے اس کا یقین ہو، وہی تو سمجھے گا کہ آخرت میں کوئی کامیابی ہو اور کوئی ناکامی۔ سمجھ میں آیا؟ اور جو اس فلسفے میں نہیں آنا چاہتا تو ظاہر ہے کہ وہ آخرت کو ہی نہیں مانتا، آخرت کو مانے گا تو پھنسے گا پھر۔ سمجھ میں آیا؟ اس ایسے لوگوں کی مثال کیا ہے؟ بڑی اچھی مثال، بڑے لطیفے کی مثال ہے کہ صاحب وہ کسی نے کہا کہ بھائی جب تک فجر ہو، جب تک کہ جو ہے سحر کھاتے رہو، خود قرآن شریف میں بھی ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کھاتے رہو جب تک کہ فجر نہ ہو جائے۔
تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو دروازہ بند کر دو, کھڑکیاں بھی بند کر دو, نہ اندر روشنی آئے گی, نہ فجر ہوگی, نہ کھانے کا سمجھ میں روزہ شروع ہوگا, کھاتے رہو پیتے رہو. ظاہر ہے کہ ایسے اگر بے وقوفی کہیں گے اس کو, یاد رکھیے ٹھیک یہ بھی بے وقوفی ہے کہ اپنے ذہن کو کسی خاص چیز کے لیے تیار کر لینا کہ بالکل ٹھیک ہو گیا. وہ جیسے ہمارے یہاں بھی ایک مثال مشہور ہے کہ شتر مرغ جو ہے جب طوفان آتا ہے تو اپنے سر کو جو ہے وہ ریت میں گھسا دیتا ہے اور سمجھ گیا کہ طوفان سے بچ گیا, وہ بچتا نہیں. تب طوفان آئے گا تو بچتا نہیں. تو ٹھیک اسی طرح سے آخرت کا جو ہے ایک حقیقت ہے, اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یصدنک عنہا, دیکھو تمہیں کہیں برگشتہ نہ کر دے اس سے, اس آخرت کے مسئلے سے. کون جو یقین نہ رکھتا ہو اور خواہشات کی پیروی کرتا ہو, اسی لیے وہ وہاں سے اس حقیقت سے وہ ہٹا ہوا ہے. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہاں تک کے بات تو یہ ہو گئی, یہ سمجھا دیا گیا یہ ہے عقیدہ, اور نبی بن کر کے اسی عقیدے کی بنیادی طور پر تبلیغ اور اشاعت کرنی ہے. آگے جہاں تک معجزے کی بات, کوئی دلیل کوئی حجت کیسے سمجھیں گے کہ صاحب آپ نبی ہیں, اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ. عجیب انداز ہے, فرمایا کہ تیرے ہاتھ میں اے موسیٰ کیا ہے. کیوں پوچھا گیا؟ اس لیے پوچھا گیا کہ ذہن پہلے ہی متوجہ ہو جائے, پہلے ہی یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کا ہاتھ خالی نہیں تھا, آپ کے ہاتھ میں کچھ تھا کیا, اس کو بھی خوب سمجھ لیں. پوچھا گیا اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ہی عصای, یہ میری لاٹھی ہے. اور خوب موسیٰ علیہ السلام نے بھی یقین کا اظہار کرتے ہوئے کہا اتوکل علیہا, یہ لاٹھی کیا ہے, میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں, ٹیک لگا لیتا ہوں. دیکھا ہوگا آپ نے کبھی جو لوگ لاٹھی رکھنے کے عادی ہیں ان کو دیکھا ہوگا, کہیں کھڑے ہو گئے بات کرنے کے واسطے ضرورت ہو اس پر سہارا لے لیتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو وہی اتوکل علیہا, میں اس پر کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي, اور میں اس سے اپنے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں. اور فرمایا کہ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, میرے لیے اس میں کچھ اور بھی کام ہے جو میں کرتا ہوں. یہاں بڑی اچھی بات علماء کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جیسے ہی یقین ہوا کہ یہ بارگاہ خداوندی ہے, جو محبوب حقیقی ہیں. کیوں صاحب, محبوب سے بات کرنے کو کس کا دل نہیں چاہتا ہے, نہیں چاہتا. دیکھا آپ نے یہاں سے اگر کسی کا فون آیا انڈیا سے, پاکستان سے, بیٹے کا, بیوی کا, شوہر کا, کسی کا, تو دل چاہے گا بات ختم کر لے. سمجھ میں آیا؟ وہ تو یہ ہوگا کہ آدھا گھنٹہ اگر فری کی اطلاع مل جائے گا, فری ہے آج فون, تو سارا دن فون نہ ہٹے کان سے. کیوں؟ اس لیے کہ محبت ہے. تو جتنی محبت ہوگی بات اتنی ہی لمبی کرنا چاہے گا. تعلق نہ ہو تو بات جو ہے وہ جتنی ہو رہی وہ بھی بری لگے گی. بات سمجھ میں آئی؟ موسیٰ علیہ السلام جو نبی بنائے جا رہے ہیں, اتنی صلاحیتیں تو پہلے سے ان کے اندر موجود ہیں کہ اللہ کی محبت. سمجھ میں آیا؟ تو محبوب حقیقی سے بات ہو رہی ہے تو وہ بات مختصر کیسے ہو جائے؟ تو پوچھا یہ تھا کہ کیا ہے ہاتھ میں, جواب اس کا تو دیا جا چکا, لاٹھی ہے. اب یہ کہیں کو اور بتایا, یہ تو پوچھا نہیں کیا تھا کیا کام کرتے ہو اس سے. لیکن محبوب سے بات ہو رہی ہے, دل چاہا کہ اور بات بھی کر لوں, تو کہا کہ صاحب میں ٹیک بھی لگا لیتا ہوں, پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں, یہ بھی کر لیتا ہوں. مگر یہاں ایک اور بات بھی ہے, اور وہ یہ کہ نبی اور غیر نبی میں یہی فرق ہے. نبی کا ہر کام نہ پتلا ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ اگر محبت بھی ہے تو عقل کی لگام اس کو دی ہوئی ہے, نہ عقل آزاد ہے اور نہ جذبے آزاد ہیں نبی کے. سمجھ میں آیا؟ محبت تو یہ کہہ رہی بات لمبی کر, اور عقل پیغمبری نے آ کر لگام دی اور کہا کس بارگاہ میں کھڑا ہے. بات لمبی کرنا بھی گستاخی ہے بغیر اجازت کے, اس لیے اس کو مختصر کرتے ہوئے کہا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى, میرے لیے کچھ اور بھی کام ہے. مطلب کیا, اگر اجازت ہو تو میں بیان کرنا شروع کروں, ورنہ تو یہ کہ گستاخی ہوگی اگر میں کچھ زیادہ لمبی بات کروں گا. یہ ہے نبی کا مقام. وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى. تو اب بات ثابت ہوئی کہ لاٹھی ہے, تمہیں بھی اس کا احساس ہے کہ تمہارے ہاتھ میں لاٹھی ہے, وہی لاٹھی جن کو تم ان کاموں کے لیے یوز کرتے آئے ہو. اب تم ہماری سنو. اب قال القیہا یا موسیٰ, فرمایا اللہ نے اس لاٹھی کو اے موسیٰ ڈال دو, زمین پر ڈال دیا. فالقاہا, سو انہوں نے اس کو ڈال دیا. ڈالا تو فاذا ہی حیۃ تسعی, وہ تو دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. حیہ, اس تعلق سے قرآن حکیم میں اس واقعے کے سلسلے میں دو لفظ آ رہے ہیں. ایک لفظ آتا ہے ثعبان, کہیں تو یہ لاٹھی ثعبان بن گئی. خاص طور پر وہاں
کہ جب آگے آئے گا مسئلہ کہ یعنی آئے گا وہ دوسرے 8ویں سپارے میں گزر چکا ہے اور 9ویں سپارے میں اور اسی طرح 19ویں سپارے میں، وہاں ہے کہ جب جادو کروں کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہاں ہوا کہ ثعبان مبین فاوحینا الی موسیٰ ان القی عصاک فاذا ہی ثعبان مبین، وہاں لفظ ثعبان آیا۔ تو یہ عربی کے دو لفظ ہیں سانپ کے لیے، ایک حیہ اور ایک ثعبان۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ ثعبان کہتے ہیں اژدہا کو، بہت گویا جسم اس کا بڑا بھاری ہوتا ہے اور لمبا چوڑا، وہ تو ہے ثعبان۔ اور حیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں کیڑا بولتے نہیں، یا یہ مطلقاً سانپ کہہ لیجئے، یعنی اصل تو ہے کیڑا۔ کیڑا جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سانپ کی دو قسمیں نا، ایک تو باریک سانپ لمبا سا ہوتا ہے وہ ہے حیہ، اور ایک ہوتا ہے ثعبان جو موٹا سانپ ہوتا ہے جس کو جو درندگی جس کے اندر ہوتی ہے، اژدہا، تو وہ ہے ثعبان، وہ ہے۔ تو دو لفظ قرآن شریف میں آئے ہیں، جب دونوں کی حقیقتیں مختلف ہیں، ایک اژدہا ہے اور ایک کیڑا ہے، تو قرآن نے یہ دو لفظ دو جگہ کیوں استعمال کیے؟ تھا کیا؟ تو اس تعلق سے مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اشارہ اس طرف ہے کہ اپنے ضخامت اور جسم کے لمبائی چوڑائی کے اعتبار سے تو وہ ثعبان ہے، لیکن اپنی تیزی اور پھرتیلی پن کے اندر وہ حیہ ہے، کیڑے کی طرح سے۔ کیڑا بہت تیز لپکتا ہے اور ثعبان اژدہا وہ سے اس سے زیادہ تیز نہیں جایا جاتا۔ تو قرآن میں چونکہ دو لفظ آئے ہیں، ایک وصف اس کا ہوگا اور ایک وصف اس کا ہوگا، اس طرح سے دونوں میں مطابقت ہے۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اسی لیے یہاں لفظ تسعیٰ لائے۔ یہ دلیل جو مفسرین کے نزدیک، جو مفسرین نے جو یہ نقطہ نکالا وہ نکالا اسی لفظ سے کہ ثعبان کے ساتھ لفظ تسعیٰ نہیں، بلکہ وہاں تو ہے ثعبان مبین، وہاں تو لفظ آیا ثعبان کے ساتھ مبین، کھلا ہوا اژدہا ہو گیا۔ یہ مطلب کیا ہوا کھلا ہوا اژدہا؟ کوئی نظر بندی نہیں ہوئی تھی۔ نظر بندی جانتے ہیں نا، یعنی مطلب حقیقت تو ایک چیز کی نہیں بدلی، آنکھوں سے کچھ اور نظر آ رہا ہے۔ یہ تو جادوگروں کا فعل تھا۔ جادوگروں کے لیے تو کہا گیا کہ انہوں نے فسحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ لکڑیاں تھیں، رسیاں تھیں، لیکن لوگوں کی نظروں پر جو ہے وہ جادو کیا، نظر ان کو کچھ اور آ رہا تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو تھی اس کے لیے یہ صورت نہیں تھی کہ لاٹھی تو لاٹھی رہ گئی مگر لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا گیا، اس لیے ثعبان مبین فرمایا، کھلا ہوا وہ ثعبان ہو گیا۔ تو وہاں مبین کا لفظ ہے اور حیہ کے ساتھ تسعیٰ کا لفظ ہے، تو تسعیٰ کے معنی آتے ہیں دوڑنا ہوا، تو معلوم ہوا کہ حیہ تو جو ہے اس کا وصف دوڑنا جو ہے وہ تو اس لیے اس کو حیہ کہا گیا کہ لاٹھی تھی ثعبان بن گئی، مگر حیہ کی طرح سے وہ دوڑنے لگی، یعنی کیڑے کی طرح سے بہت تیز۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اسے اٹھا لو، لے لو اس کو، وَلَا تَخَفْ، ڈرو نہیں۔ معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے ہوں گے ہمیں آیا، لیکن یہ ڈرنا جو ہے یہ بے کمالی کی چیز نہیں ہے، اس سے کمال بے کمال نہیں ہوتا، یہ بشری تقاضا ہے، یہ انسان کی سائیکالوجی ہے، اور دراصل یہی بتلانا بھی تھا۔ اجی ابھی تو آپ کہہ رہے تھے لاٹھی، تم صحیح قرار کروا لیا تھا، کیا ہے کہ لاٹھی، اب تم خود ہی اٹھا پا رہے ہو، یہ انسان ہے۔ انسان کا یہی عجیب کہ ذرا دیر میں اس کے حواس جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں اور اس کے حواس دوسرا فیصلہ کرنے لگ جاتے ہیں، یہی ہے، اور اسی لیے اس کو بے کمال ہی نہیں کہتے۔ بہت اچھی مثال لکھی ہے لوگوں نے کہ مثال کے طور پر اس کے ایسا ہے، کبھی آپ جائیں میوزیم کے اندر، آپ کو معلوم ہے یہاں ہسٹوریکل میوزیم ہے، آپ چلے جائیے شکاگو میں، آپ کو پتا ہے یہاں ساری چیزیں بے جان رکھی ہوئی ہیں، کوئی چیز اس میں زندہ نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ اب کوئی شخص گھومتا پھرتا ادھر سے ادھر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں، وہ ایک ایسے روم میں پہنچ جائے جہاں وہاں شیر کھڑا ہوا ہے، تو جیسے ہی اس میں گھسیں گے لپکے آدمی جو ہے وہ ذرا ٹھٹکے گا نہیں ٹھٹکے گا، تھوڑی دیر کے بعد اس کے حواس کام کریں گے، ارے بھائی یہ تو مرا ہوا ہے زندہ نہیں ہے، تب عقل اور حواس درست ہو جائیں گے، ورنہ پہلے مرتبہ دیکھنے کے ساتھ ٹھٹکے گا وہ۔ کیوں؟ یہ انسان کی نفسیات ہے، ڈراؤنی چیز سے ڈرتا ہے، جس کے سینے میں دل ہوگا اس کے یہ سارے حواس اور احساسات ہوں گے، اس لیے اس کو بے کمالی نہیں کہیں گے۔ غم کے موقع پر غم کرنا، خوشی کے موقع پر خوش ہونا، اسی طرح سے ڈر کے موقع پر ڈر ہونا، یہ بے کمالی نہیں ہے، یہ کمال عین کمال ہے یہ۔ تو یہاں موسیٰ علیہ السلام ڈر رہے تھے، ان کا ڈرنا صحیح تھا، اس لیے کہ شکل اور صورت ہی ڈر کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اژدہا بنا دیا۔ اللہ کو جب قدرت ہے اژدہا بنانے کی تو کیا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے ہلا بھی کرے،
اس لیے ڈرنا ہوا فطری بات تھی. کہا گیا ولا تخف، مت ڈر، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے ان قریب لوٹا دیں گے اس کے پہلے اسی سرشت عادت، اس کا نیچر، اس کی فطرت، اسی پر ہم اس کو لوٹا دیں گے. وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ، اب یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ وہ اٹھایا کہ نہیں اٹھایا. اللہ تعالیٰ جب کوئی بات فرما دیں اور اس کے بعد اس کے لیے تصریح نہ ہو، اس کا مطلب یہ کہ وہ کام ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا دیا، وہ لاٹھی بن گئی. اس کے بعد فرمایا کہ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ، ایک کام یہ کرو، اپنے ہاتھ کو ذرا اپنے بازو سے ملا لو. کیسے ملتا ہے بازو سے؟ یوں ملا نہیں ملا، جناح اس کو کہتے ہیں، یہ ہے جناح، اور ید یہ ہوا. معلوم ہوا کہ اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے اس طرح ملا لو. تو اپنے ملا لو اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف. تخرج بیضاء من غیر سوء، نکل کر آئے گا سفید، اور بیضاء کا لفظ ہے، ابیض نہیں کہا گیا، بیضاء کے معنی یہ ہوں گے کہ سفید اور روشن. من غیر سوء، بغیر کسی برائی کے. بغیر کسی برائی کے اس لفظ نے غلطی سامنے لا کر رکھ دی ہے، جو اس وقت کی تورات کے اندر خدا جانے پہلے کیا رہا ہوگا، لیکن اس وقت جو بائبل سامنے ہے اس کے اندر یہ موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ جو تھا اس کو کیا کہتے ہیں، وہ بیماری جو برس ہو گیا تھا. سمجھ میں آیا؟ اس برس کی وجہ سے سفید ہو گیا. یہ تو اس میں ہے. یہاں کہا کہ من غیر سوء، کسی برائی کے بغیر، کوئی بیماری نہیں لگے گی. یہ معجزہ ہے. سمجھ میں آیا؟ روشن نہیں ہوا کرتا وہ ہاتھ، روشنی تھی اس ہاتھ میں، روشن ہو گیا تھا. فرمایا من غیر سوء آیۃ اخری، یہ دوسری نشانی ہے. پہلی نشانی کون سی ہوئی؟ عصا. دوسری نشانی ہوئی یہ ید بیضاء. فرمایا کہ لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، یہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیاں اے موسیٰ تم کو دکھلائیں. ابھی تو ابتدائے عشق ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ دو چیزیں لے لو. ابھی اور بھی کرشمے تو ہماری قدرت کو دیکھتے جاؤ گے کہ جس سے یقین ہوتا جائے گا کہ اللہ کا قادر مطلق ہونا، اللہ کا مالک ہونا، وہ کھلتا چلا جائے ہر ایک پر. اور ظاہر ہے کہ پہلے پیغمبر پہ کھلتا جاتا ہے، پھر اس کے بعد دوسرے پر. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھلا دیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں. اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا کہ جا تو فرعون کے پاس، وہ بلا شبہ سرکش ہو گیا ہے. تو طغا، اصل میں طغا کا لفظ کب بولا جاتا ہے؟ کبھی دیکھا ہوگا آپ نے، دودھ برتن میں پکا رہے ہوں تو دودھ کیا ہوتا ہے جب زیادہ پکنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ابلنا. اسی طرح سے سالن پکا رہے ہیں، دال وغیرہ ابلتی ہے، وہ جوش آ جانے کے بعد ابل کر کیا ہوتا ہے؟ باہر گرنے لگتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو اس کا دائرہ تھا، جس کے اندر جس چیز کو رہنا چاہیے، اس دائرے سے باہر نکل کر چلا جائے، وہ ہے طغا. اس کا مطلب یہ ہانڈی کے ابلنے کے لیے لفظ طغا آتا ہے اصل میں. سمجھ میں آیا؟ خاص طور پر وہاں بولا جاتا ہے عربی محاورے میں. تو انہ طغا کیا مطلب ہوا؟ اپنے حد میں نہیں ہے، اپنے حد سے آگے چلے جا رہا ہے فرعون. یہ ہے وہ طغا، سرکشی جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں یا فارسی میں، جس کا ترجمہ سرکشی سے کیا جاتا ہے. جہاں تو فرعون کی طرف بلا شبہ وہ سرکش ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے. آخر اللہ جس کو نبوت سے سرفراز فرما دیتے ہیں، اس کو اتنی سمجھ اور عقل تو پہلے سے بھی ہوتی ہے کہ نبوت کس چیز کو کہتے ہیں. تو اب سمجھ گئے کہ یہ بہت بڑا منصب، بہت بڑی ذمہ داری مجھ پر ڈالی جا رہی ہے. یہ کھیل نہیں ہے بچوں کا. نبوت جو ہے یہ بڑا بھاری کام ہے. اور پھر اوپر سے کیا کہا جا رہا؟ سیدھے جاؤ اپنے دشمن کے پاس. اذهب الى فرعون انه طغى. فرعون کوئی معمولی انسان ہے؟ سمجھ میں آیا؟ جس کی طاقت اور قوت کا یہ عالم ہے، اس کے نشے میں اس نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. جس کی سرکشی کا یہ عالم ہے، اس فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ جاؤ تم اس کے پاس. کوئی کھیل ہے یہ؟ اس لیے موسیٰ علیہ السلام معاملے کی نوعیت کو سمجھ گئے. مگر اب سوال یہ ہے کہ اس مشکل کو آسان کرے گا کون؟ جس نے مشکل دی وہی آسان کرے گا جی. اس لیے اللہ ہی میں سے اس تعلق سے کچھ مانگا جا رہا ہے. مگر مانگنا بھی کیسا زبردست. آپ دیکھیں آیتیں تو 3 ہیں،
مگر سب کچھ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی سے مانگ لیا. یہ تو موسیٰ کا کمال ہے, یہ قرآن کا کمال ہے کہ موسیٰ نے کتنی لمبی چوڑی دعا مانگی ہوگی اور قرآن نے اس کو مختصر طور پر بیان کر دیا. لیکن کوئی وجہ اس بات کی نہیں ہے کہ یہ نہ مانا جائے کہ موسیٰ نے یہی انہی لفظوں میں دعائیں مانگی ہوں گی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا. بہرحال کیا ہے دعا؟ پہلی دعا تو ہے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. یہ 4 دعائیں, 4 چیزیں مانگی ہیں اللہ تعالیٰ سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ رب اشرح لی صدری, میرا سینہ کھول دیجئے. کیا مطلب؟ ایسا اطمینان قلب مجھے اس بات پہ حاصل ہو جائے کہ بڑے سے بڑے جو ہیں مشکلیں آ جائیں سامنے, مگر میرے اطمینان پہ جو ہے وہ حرف نہ آنے پائے, میرے اطمینان اور سکون پر فرق نہ آنے پائے. میرا وہ اطمینان قلبی اگر رہے گا تب تو میں کام کر سکوں گا. میں بندہ بشر ہوں, کوئی مسئلے ایسے آ گئے اور الجھنے لوگوں نے ایسی پیدا کر دی, شک اور شبہ اس طرح پیدا کر دیے. جانتے ہیں آپ, شکوک اور شبہات جو ہیں یہ تو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتے. آخر کوئی تو وجہ ہے کہ قرآن کا ختم کس صورت پر ہو رہا ہے؟ کس صورت پر قرآن کا ختم ہے؟ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. پتہ نہیں میں نے سورہ جب تفسیر شروع کی تھی اس وقت بتایا تھا, نہیں بتایا تھا. عجیب کمال ہے قرآن حکیم کا. مسئلہ یہاں سے ہٹ رہا ہے تو مگر خیر ایک نقطہ بتا دوں. قرآن کا عجیب کمال ہے. ابتدا کون سی سورت سے ہے؟ سورہ فاتحہ سے, اور انتہا ہے قل اعوذ برب الناس پر. ابتدا جو ہے سورہ فاتحہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ دراصل اس میں خلاصہ ہے پورے قرآن کا, جس کو میں پہلے بھی کئی مرتبہ بتا چکا ہوں. پورے قرآن کی تعلیمات جو ہیں وہ سورہ الفاتحہ میں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات اور صفات کا ذکر, اور اپنی بندگی کا ذکر, اور اللہ کے ساتھ اپنے تا زندگی بندگی کا معاملہ کرتے رہنے کا وعدہ, اور اس وعدے کے نبھانے کے اندر اللہ کی مدد مانگنا. یہی ہے نا بھائی, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اپنی بندگی کا اعلان, اور یہ کہ ہم اپنی بندگی کا تا حیات جو ہے وہ آپ کے ساتھ اظہار کرتے رہیں گے, اسی کا معاملہ کرتے رہیں گے. مگر یہ کھیل نہیں ہے. ہم پھر بندے ہی ہیں, وعدہ کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں بندگی کا, مگر آپ کی مدد چاہیے. اس لیے کیا ہوا؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہمارے لیے راستہ کھول دیجئے کہ جس پر ہم بندگی کے تقاضوں کو پورا کر سکیں. ہمارے بس کا نہیں, اگر آپ نہ ہم کو چلائیں گے تو ہم نہیں چل سکتے. تو اس کے لیے پورا قرآن سورہ بقرہ سے آخر تک وہی صراط مستقیم کی تفصیل ہے. سمجھ میں آئے؟ اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں کیا کہا گیا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ. وہ جو تم نے صراط مستقیم کی دعا مانگی تھی, یہی ہے وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین, یہ متقین کے واسطے ہدایت ہے. جس ہدایت کی تم نے دعا مانگی وہ ہدایت کا سامان یہ ہے. اچھا صاحب, یہ تو ہو گیا پورا قرآن. لیکن پھر سارا قرآن ختم کر کے قل اعوذ برب الناس پہ لائے. کیوں؟ اس لیے کہ خداوندہ یہ پورا قرآن تو آ گیا, یہ راہ ہدایت تو کھل گئی, مگر اس راہ ہدایت کے چلنے میں رکاوٹ سب سے بڑی کیا ہے؟ سب سے بڑی رکاوٹ ہے وسوسے ڈالنے والے کے وسوسے کی. اس لیے اس کی بھی پناہ ہم آپ ہی سے چاہتے ہیں. جیسے ہم نے ہدایت آپ سے مانگی, اس ہدایت پر چلنے کے لیے جو رکاوٹیں ہیں چلنے کے راہ میں, ان رکاوٹوں کو بھی دور کرنا خداوندہ آپ ہی کا کام ہے. سمجھ میں آیا؟ کتنی برمحل ترتیب ہے قرآن کی کہ سورہ فاتحہ سے شروع کرنا اور سورہ قل اعوذ برب الناس پر اس کو ختم ہونا. سمجھ میں آیا؟ تو وسوسے ڈالنا, اور وسوسے جو ہیں بہت بڑی چیز ہیں. صلاحیت اللہ نے پہلے سے رکھ دی, نفس جو ہے وسوسوں کے قبول کرنے کی, اور وسوسے ڈالنے والے جو ہیں وہ 1000 ہیں, جن کا سرغنہ جو ہے وہ ابلیس ہے. وہ اس کو اللہ نے پوری طاقت اور قوت دے دی ہے کہ جس طرح چاہے وہ اپنا کام کرے. حدیث میں آتا ہے کہ ان الشیطان یجری فی الانسان کمجرى الدم. شیطان جو ہے وہ سمجھ میں آیا؟ اب وہ طاقت اللہ نے اس کو دی, تو صلاحیت پہلے سے موجود وسوسوں کے قبول کرنے کی, اور وسوسے ڈالنے والا اپنی پوری طاقتوں کے ساتھ اور پورے اسلحہ اور ہتھیاروں کے ساتھ اس کو چھوٹ ملی ہوئی ہے, تو کتنا بڑا خطرہ نہیں ہے اس کے لیے. اس لیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دعا کی؟ سب سے پہلے رب اشرح لی صدری, میرا سینہ کھول دیجئے, اطمینان مجھے حاصل ہو تو پھر کوئی مشکل جو ہے مشکل نہ رہے گی, آسان ہو جائے گی. اور اس کے بعد بھی ویسر لی امری,
کہ صاحب سینہ تو کھول دیں مگر کام مشکل ہو تو وہ آسان بھی ہو سکتا ہے، ایک چیز آسان ہے وہ مشکل بھی ہو سکتی ہے، سمجھ میں آیا؟ تو کام بڑا مشکل ہے، اس کو آپ ہی آسان کر دیں تو آسانی کے ساتھ یہ ہو بھی سکتا ہے۔ اس لیے کہ مشکل کیا ہوگی؟ مشکل ہوگی فرعون نہیں مانتا، فرعون مد مقابل آ جاتا ہے، فرعون وہ تکلیفیں پہنچانے لگتا ہے جو تکلیفیں ناقابل برداشت بن جائیں، سمجھ میں آئے؟ لوگ فیصلہ کر لیں کہ ہم موسیٰ کی بات نہیں سنیں گے، مشکل ہو جائے گا، آسانی کے ساتھ سنتے چلے جائیں گے، آسان ہو جائے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، میرے کام میں میرے لیے آسانی مرحمت فرمائیے۔ دو چیزیں ہو گئیں۔ اس کے بعد ہے وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، میری زبان کی گرہ کو بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں۔ اب یہ گرہ کھولنے کیا چیز ہے؟ مفسرین ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں، میں واقعہ سنا دوں اس کے بعد میں اس کو بتاؤں گا۔ واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام بچپن میں تھے، فرعون کے گھر